زکوٰۃ انسان پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک خاص حصہ نکالنا جو فرض ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ حق تعالی جل شانہ نے فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب وہ کیا ہے؟ اگر کوئی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر کا مالک ہو جائے، جیسے آج کل تقریباً 2500، 2500، 2600 روپے کا تولہ ہے، تو اس اعتبار سے جو زکوٰۃ ہے وہ تقریباً 1,30,000 روپے کی مالیت کے بقدر کا کوئی مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی آدمی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر نصاب کا مالک ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کو دے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 40,000 ہے تو ظاہر ہے 1,00,000 روپے ہے تو 40واں حصہ 2,500، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے تو ظاہر ہے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ 5,000، تو گویا ہر لاکھ پر 2,500 روپے اللہ کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ یاد رکھیں 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ ہے: سونے میں، چاندی میں، نقدی میں، مال تجارت میں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں سونے میں جناب زکوٰۃ اس سونے میں ہے جو اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، گھر میں رکھا ہو۔ ایسا نہیں ہے، سونا چاہے استعمال میں ہو، استعمال میں نہ ہو، سونا چاہے پتریوں کی صورت میں ہو، سونا چاہے زیور کی صورت میں ہو، سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے جی۔ اور اسی طرح نقدی پر زکوٰۃ ہے، وہ چاہے اپنے پاس ہو، گھر میں ہو جی، بینک میں ہو، کسی کو نقدی قرض کے طور پر دی ہو، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح وہ کام، وہ چیزیں جو تجارت کے لیے رکھی ہوں، کسی نے جناب جانور تجارت کے لیے، بیپار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جناب کسی کی دکان کا سامان ہے، اسی طرح کسی نے کوئی اور جو بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جناب ان سارے کے سارے اموال تجارت پر فرض ہے کہ سال کے بعد حساب لگائے کہ میرے پاس نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، گھر میں سونا یا چاندی کتنا ہے، ان سب کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد جو اس کا 40واں حصہ بنتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ فقیروں کو دینی ہے، مسکینوں کو دینی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا راشن بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں ہے جی۔ لوگ سمجھتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یتیموں کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یاد رکھیں بیوہ کا خامند اگر مالدار ہو اور اس نے خوب مال چھوڑا ہو تو ظاہر ہے اس بیوہ پر خود زکوٰۃ فرض ہے جی، یہ نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دو۔ یتیم اگر غریب اور نادار ہوں تو پھر تو ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اگر باپ مالدار تھا اور وہ بہت ساری پراپرٹی، زمین، پلاٹ، نقدی اور کاروبار چھوڑ کے مرا ہے، اب بچے چاہے یتیم بھی ہیں تو ان یتیموں کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی میں نے اپنی زکوٰۃ فلاں بیوہ کو دے دی تھی، میں نے اپنی زکوٰۃ فلاں مسکین کو، یتیم کو دے دی ہے جی۔ یاد رکھیں صرف یتیم اور بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بیوہ اور یتیم کا فقیر اور مسکین ہونا ضروری ہے جی۔ اور اسی طرح فرما کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کے ذریعے زکوٰۃ قرض ادا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، تو ظاہر ہے ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، مثلا قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے مسافر طلباء ہیں جی، یا اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والے وہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے اپنا گھر در چھوڑ کر کسی جگہ آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔